قرآن پاک پڑھنے کا عمل میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا اس کا اجر تم مجھے دے دو، مجھے 25,000 دفعہ قرآن پاک پڑھنے پہ ثواب نہیں ملے گا چونکہ میں مر چکا، اور تمہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت ملے گا، لہذا تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا زیادہ اعلیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں گھر میں کام کر رہی ہیں، ہاتھ سے برتن دھوئیں، ہاتھ سے کھانا بنائیں، ہاتھ سے کام کریں اور زبان پہ سبحان اللہ پڑھتی رہیں، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں ایک ملک میں کسی گھر میں مہمان تھا، انہوں نے میرے سامنے کھانے کا دسترخوان لگایا تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت میری اہلیہ نے آپ کا کھانا پکانے کے دوران 10 مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل پڑھی۔ اس کو زبانی یاد تھی تو وہ کھانے کے دوران پڑھتی رہی، اس نے 10 مرتبہ سورہ یاسین مکمل پڑھ لی۔ ایسے بھی عورتیں ہیں جو کھانے کے دوران 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتی ہیں۔ بھئی آپ کو اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو قل هو اللہ احد تو یاد ہے نا، تو قل هو اللہ احد ہی پڑھ لیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، اور 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ ہر عورت چاہے تو ہر دن میں جنت میں اپنا ایک نیا گھر بنا سکتی ہے۔ دنیا میں کتنا پراپرٹی کا شوق ہوتا ہے کہ جی ہمارے کئی گھر ہونے چاہیے، ہمارے 10 گھر ہیں، ہمارے 15 گھر ہیں، ہمارے 20 گھر ہیں۔ بھئی آپ اگر چاہیں تو ہر روز اپنا ایک گھر جنت میں بنا سکتی ہے۔ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول روزانہ جنت میں ایک گھر بن رہا ہے، تو جنت کی تو مالکہ بن بیٹھیں گی آپ اگر آپ روزانہ 200 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ اور یہ آگے جا کے پھر احساس ہوگا کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ ہمیں اتنی بڑی جنت اللہ نے عطا فرما دی۔ تو نیکی جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شکر ادا کریں کہ اللہ نے صحت سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے۔ آج صحت ہے، کل بیماری بھی آ سکتی ہے، آج جوانی ہے، کل بڑھاپا بھی آ سکتا ہے، آج سکون کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں، کل کو بے سکونی کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو اس زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اللہ کی عبادت میں گزاریے اور اپنے رب کو راضی کیجیے۔ وہ بچیاں جو جامعہ میں پڑھتی ہیں حدیث مبارکہ اور عالمہ بن رہی ہیں، یہ مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنے عظیم کام کے لیے چنا ہے کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے حصہ ملے گا، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وراثت ہے اس میں سے حصہ ملے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ خوش نصیب بچیاں ہیں جنہوں نے بہترین چناؤ کیا اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے کوشش کی۔ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزتوں کی تاج عطا فرمائیں گے۔ میری یہ بندی علم حاصل کرتی تھی، دوسری بچیوں کو تعلیم دیتی تھی، اور یہ دوسری عورتوں میں دین کی دعوت کا کام کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے اتنی عورتیں نمازی بنی، اتنی عورتوں نے پردہ کیا، اتنی عورتوں نے نیکی اختیار کی، اتنی عورتوں نے بے پردگی کی زندگی چھوڑ کے نیکی کی زندگی کو اختیار کیا۔ پھر دیکھیے ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ یہ وہ کھیتی ہے جو ہم دنیا میں بو سکتے ہیں اور پھل اس کا ہمیں آخرت میں کاٹنا پڑے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ارشاد فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب جو بندہ کھیتی وقت پہ بوتا ہے اس کو پھل ملتا ہے، اور جو وقت پہ کھیتی نہ بو سکے اس کا فصل ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم وقت پہ کھیتی بوئیں اور پھر آخرت میں اس کھیتی کو جب کاٹیں گے اور اس کی ہمیں نیکیاں ملیں گی، پھر ہمارا خوشی کا دن ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے
کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا نا، وہ دوسرے لوگوں کو خوشی خوشی دکھاتا تھا، ہاں او مکھرا او کتابیہ، آؤ ذرا میرا نام اعمال پڑھو، دیکھو اس میں کتنے اچھے اچھے اعمال ہیں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ ایک دن اللہ نے میرا حساب لینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہوں گے۔ تو جو آج محنت کریں گے کل جنت کی نعمتیں پائیں گے، اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ان کو ملیں گی۔ ایسی شاہی ملے گی جو ختم نہیں ہوگی، ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد موت نہیں ہوگی، ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی کٹیں گی نہیں، ہمیشہ کی یہ عورتیں ملکہ بن کے زندگی گزاریں گی آخرت پہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ ہمیں ایک مرتبہ خود یہ تجربہ ہوا، ہم پوری فیملی عمرے پر گئے، تو میرے بیٹے کے ہاں چھوٹا بچہ تھا، بہت اچھا بیبی تھا۔ جیسے ہم جہاز سے اترے اس سے رونا شروع کر دیا، تو میں نے پوچھوایا عورتوں سے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ان کا جی کہ یہ بچہ ڈبے کا دودھ پیتا نہیں اور یہ فریش دودھ پیتا ہے، اور اس وقت دودھ ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ ان کا کوئی بات نہیں، ہم 15-20 منٹ کے اندر امیگریشن سے آگے گزر جائیں گے اور فریش دودھ کا ڈبہ میں لے کے دے دوں گا، تو بچے کو پلا دینا۔ ہم نے امیگریشن والے کو بتایا کہ بچہ رو رہا ہے تو آپ ہمیں ذرا جلدی پاس کر دیں۔ اس نے مہربانی کی اور اس نے ہمیں جلدی امیگریشن سے پاس کر دیا۔ اب ہم باہر نکلے، باہر ایک دکان بنی ہوئی تھی جہاں دودھ کے ڈبے پڑے تھے، نظر آ رہے تھے فریج کے اندر پڑے ہوئے۔ وہاں ایک بنگالی لڑکا کھڑا تھا، میں نے اسے کہا کہ مجھے دودھ کا ڈبہ چاہیے، اس نے کہا ریال ہیں، 2 ریال چاہیے۔ میں نے کہا پھر میرے پاس تو ریال تو نہیں ہے، ڈالر ہیں، تو میں آپ کو $5 دے دیتا ہوں، آپ مجھے دے دیں یہ ڈبہ۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ اللہ آپ چاہے۔ میں نے کہا بھائی اب بچہ رو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا جی وہ سامنے کرنسی کی دکان ہے، وہاں سے ریال میں چینج کروا کے لائیں، مجھے تو 2 ریال لینے ہیں، تب آپ کو دودھ دینا ہے۔ میں کرنسی والے کی طرف بھاگا تو نماز کا وقت تھا اور کرنسی والے نے دکان بند کر دی تھی۔ اب میں پھر اس کے پاس آیا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی میری کرنسی تو چینج نہیں ہو رہی، نماز ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اور بچہ آدھا گھنٹہ روتا رہے تو ہمارا تو دل برداشت نہیں کر رہا اس کو، تو آپ پلیز مجھے دے دیں۔ اس نے کہا جی ریال ہے، مجھے 2 ریال چاہیے، میں نہیں دیتا۔ میں نے اس کو کہا کہ اچھا ایسے کرو، میں آپ کو $10 دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ۔ میں نے کہا اچھا بھائی میرے پاس $50 کا ایک نوٹ ہے، وہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے اسے آفر کی اچھا میں آپ کو $100 دیتا ہوں، آپ مجھے $100 کے بدلے میں دودھ کا ایک ڈبہ دے دیں۔ اس نے کہا جی آپ جائیں، میرے ساتھ اب بات مت کرنا۔ جب اس نے روڈ ہو کے مجھے کہا نا کہ اب میرے ساتھ بات نہ کرنا، تو ایک عربی نوجوان قریب سے گزر رہا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بچہ رو رہا ہے ہمارا، یہ ریال مانگتا ہے اور میں نے ابھی کرنسی چینج نہیں کروائی، اور دکان بند ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے، تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ $100 لے لو اور مجھے ڈبہ دے دو، مجھے ڈبہ دودھ کا چاہیے، مجھے بچے کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو عربی لڑکا تھا اس نے اپنی جیب سے 2 ریال نکالے اور اس کی طرف پھینکے اور کہنے لگا اچھا ان کو دو تم دودھ کا ڈبہ تاکہ یہ جا کے بچے کو پلائیں۔
لو جی اس کو 2 ریال ملے اور اس نے ڈبہ دیا تب ہماری جان چھوٹی. تو مجھے سمجھ میں بات آئی کہ انسان جس ملک میں ہو وہاں کی کرنسی اگر ہو تو سکون سے زندگی گزرتی ہے. دوسری کرنسی کئی دفعہ کام نہیں آتی. جس طرح دنیا میں ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو آخرت کی کرنسی بنایا ہے. جس بندے کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی قبر میں بھی آرام سے رہے گا، حشر میں اٹھے گا تو لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور یہ سب عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یعنی ایئر کنڈیشن ان کو اکوموڈیشن مل جائے گی وہاں پہ. پھر پل صراط سے عام لوگ تو مشکل سے پار ہوں گے اور یہ تیزی کے ساتھ جیسے اڑتی ہوئی کوئی چیز چلی جاتی ہے، پرندہ نکل جاتا ہے، یہ پل صراط سے ایسے پار ہو جائے گا. پھر جنت میں تھوڑی نیکیوں والے تو نیچے کے درجے میں ہوں گے، اس کے پاس کیونکہ نیکیاں بہت ہیں تو اس کو اونچے درجے میں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں نیبرہڈ میں جگہ مل جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں اتنی نیکیاں کریں اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں. یہ ہماری چاہت ہونی چاہیے. نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر نیکی کریں. ہمارے بعض بزرگ اتنی عبادت کرتے تھے اللہ کی کہ حیران ہوتا ہے بندہ کہ ان کو اللہ نے کیا شوق عطا کیا تھا. چنانچہ ایک بزرگ جو تھے 70 سال کی عمر میں 70 طواف روزانہ کرتے تھے. 70 طواف کرنا کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے. ہم ایک مرتبہ عمرے پر گئے تو میں نے اپنے گھر کے بچوں کو ترغیب دی کہ بچے